طائف کے سفر میں، احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں ہم نے نکل کر محنت کی، جستجو کی، تب جا کر ہم کو کامیابی ملی۔ یاد رکھو، دعا بھی کرو مگر میدان عمل میں آؤ۔ تم جب تک میدان عمل میں نہیں آؤ گے تب تک تم اپنی دعاؤں کو بھی نہیں آزما سکو۔ اگر تمہاری دعا میں دم ہے تو آؤ میدان میں۔ میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو بناؤں، کہ میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کر سکوں۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تم کو لیڈر بنانے آیا ہوں، میں تمہاری آواز کو مضبوط بنانے آیا ہوں، میں تمہارے اتحاد کو مضبوط کرنے آیا ہوں، میں دلوں کو جوڑنے کو آیا ہوں، میں آپ کے دبدبے کو برقرار اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو، پیو جی بھی نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا، تمہاری زبان بار بار درود و سلام، درود و سلام، تمہاری زبان پر یہی ہونا، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نوجوانوں تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ چیز، یہ عادتیں اپنا لو گے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے بھائی ہمتوں کو بلند رکھو، دین پر فخر سے چلو، اس وطن عزیز کو مضبوط کرو۔ یہ ہمارا وطن ہے ہندوستان، اس میں ہم اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے، ہم تعلیم یافتہ ہوں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ویڈیو گیم کھیلیں گے خالی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتاؤ آپ، ہر چیز یہ ہو رہی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو، یہ اویسی آئے گا، یہ شیروانی پہن کر آئے گا، یہ اپنی جذباتی تقریر کرے گا۔ ہاں، اللہ نے مجھے منہ میں زبان دی ہے، اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے مجھے یہاں پر اس لیے نہیں پہنچایا کہ میں ان ظالم طاقتوں کی غلامی کروں، اللہ نے مجھے اس لیے یہاں پر نہیں پہنچایا کہ میں ان کی تائید کروں، اللہ نے مجھے مقام اس لیے دیا کہ تاکہ کم سے کم کچھ تو لوگ اس ملک میں رہیں جو باطل طاقتوں سے مقابلہ کر سکے، جو حق کو بیان کر سکے، جو غلطیوں کو سامنے رکھ سکے۔ کہ متحد رہو، یہ ملک بدل چکا ہے۔ اب میں تم کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بھی 70 سال سے محنت کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں؟ خالی ووٹ ڈال رہے، سیکولرزم کے نام پہ کانگریس کو ڈالے، دادی کو ڈالے، بیٹے کو ڈالے، بیٹے کے بیٹے کو ڈالے، مگر کیا نتیجہ نکل رہا؟ 0، 0۔ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کے لیے لڑیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف لڑیں، جیت ہار جو بھی آتی ہے اس پر صبر کریں، مگر صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، مار پہ مار کو سہتے جائیں۔ نہیں میرے بھائی، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا اور درود اور ورد کو پڑھ کر خاموش ہو جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، راتوں میں اٹھ کر سجدے کرنا، رونا، اور جب دن کا سورج نکلتا تو نکلنا اپنی دعاؤں کا آزمانے کے۔ بتاؤ یہ ملک کے حالات ہیں، جب ہم بیان کرتے تو بولتے دیکھو یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہا۔ ارے میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے دل میں، اپنے کلیجے میں جو جلن ہے، جو تکلیف ہے، جو ان غریبوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، جو ان نوجوانوں کے دلوں میں غصہ ہے، اس کو اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں تاکہ حکومت کرنے والے سنیں اور سمجھیں ہماری بات کو، کہ ہم انسان نہیں ہیں کہ گوشت کے نام پر ہم کو مار دیا جائے گا، گوشت کے نام پر ہم کو جلا دیا جائے گا، گوشت کے نام پر ہم کو گھروں سے نکال دیا جائے گا، دلتوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے پرآشوب ماحول میں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ غیور قوم ہیں جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے پروردگار کے۔ یقیناً ہم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا، اور ایسے دور میں ضروری ہے کہ آپ کی ایک جمہوریت میں ایک آپ کی آواز ہو، آپ کی ایک پارٹی ہو جو آپ کے لیے لڑے،
جو نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کر سکے، جو نوجوانوں کے مستقبل کی بات کر سکے، جو ہمارے ماں اور بہنوں کی تحفظ کی بات کر سکے، جو عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکے، جو غریبوں کے حقوق دلا سکے، یہ اویسی ہے، یہ مجلس پارٹی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ ہم کو چھوٹی جماعت بولتے تھے، پل کے اس پار کی جماعت بولتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت کے پرچم کو بہار کے سیمانچل میں مضبوط کیا۔ وہاں پر ہم جا رہے ہیں تو شیروانی کو دیکھ کر کہتے ہیں اویسی پتنگ چھاپ، میں نے کہا ہاں۔ میں نے جب ہی اس وقت مجھے اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ آج لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو جاننا شروع کر دیا۔ ہندوستان کے چپے چپے میں جاؤں گا، مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو عوام تک پہنچا دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا سوائے میری موت کے، اور میں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ میری جماعت کے مدرسیوں کے تعاون اور ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں دوبارہ تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ، اور لکھ کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اکبر الدین اویسی بہت دور سے آ رہا ہے، دنیا سمجھ رہی کہ یہ کیا کام کر رہا ہے۔ میری منزل دور ہے لیکن راستہ میں نے طے کر لیا ہے، اور نونہال چل رہے ہیں اس راستے پر اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ دن دور نہیں، ہندوستان کی صحت کے میدان پر ہمارا غلبہ ہوگا، ڈاکٹرز و انجینئرز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ۔ ان اداروں سے IAS IPS IFS IRS ہم نکالیں انشاءاللہ۔ اس اداروں سے ہم تاجرین کو نکالیں گے، ان اداروں سے صنعتکاروں کو نکالیں گے، ان اداروں سے تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے اور سر سیدوں کو ہم پیدا کریں۔ ہم یہ کام کریں۔ میں تنہا کچھ نہیں تو آپ بھی تنہا کچھ نہیں۔ آپ اور ہم جب مل جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرے گی۔ اگر یہاں پہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ مایوس نہیں ہونا۔ میری نظر میں سب سے دولت مند ترین شخص وہ نہیں جس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، موتی ہے، ہیرا ہے۔ میری نظر میں دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے۔ یہاں ٹیچرز ہیں، یہاں تعلیم یافتہ بچیاں ہیں، میں ان سے کہوں گا اللہ نے آپ کو علم کے دولت سے نوازا ہے، آپ اپنے علم کو بانٹیے علم کو۔ میرے یہاں کے اسکول میں 9th کلاس میں بچے، 9th کلاس کے بچوں سے کہوں گا کہ 5th کلاس کے بچوں میں وہ اپنے علم کو بانٹیں، 6ویں کلاس سے کہوں گا کہ وہ بانٹیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی بھی ان پڑھ جاہل دکھائی دے تو اس کو دولت علم سے آراستہ ہو۔ ارے علم آئے گا تو شعور آئے گا، علم آئے گا تو سوچ بدلے گی، علم آئے گا تو سلیقہ آئے گا، علم آئے گا تو جہالت جائے گا، علم آئے گا تو کامیابی ملے گی، علم آئے گا تو دنیا کو جھکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔